السلام علیکم عزیز طلبات، جماعت پنجم۔ آج آپ لوگوں کا 26واں لیکچر ہے کاپی کے بارے میں۔ آپ جن کو بچوں نے کاپیاں کلیکٹ نہیں کی، منڈے کو ٹیچرز آ رہے ہیں، آپ اپنی کاپیز کلیکٹ کر لیں، اور ابھی دوبارہ کاپیاں نہیں بھیجنی جب تک نیا شیڈیول آپ کے بلاک میں نہ دیا جائے۔ جب آپ کے بلاک میں نیا شیڈیول دیں گے اس مطابق چیکنگ کے لیے کاپیاں دینی ہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اردو کا لیکچر ہے آج میرا، منڈے کا 26واں لیکچر ہے، اور تاریخ ہے 27/7/2020۔ ہم نے لیسن پڑھا تھا عاجزی، جس میں ایاز محمود غزنوی کے وزیر کا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک چرواہا تھا اور اس نے اپنا وہ پرانا سامان رکھا ہوا تھا، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ ہیرے جواہرات چوری کر کے رکھتا ہے تاکہ بادشاہ کو بدگمان کیا جائے، لیکن اس نے اپنے راز جب کھولا گیا اس کا کمرہ کھدائی تک کی تو کچھ بھی نہ ملا سوائے پرانے کپڑے اور جوتوں کے جو وہ لکڑیاں کاٹتے وقت پہنا کرتا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ رکھے ہوئے تھے محفوظ کر کے تاکہ میں ان کو دیکھ کر اپنی حقیقت میرے ذہن میں رہے، تازہ رہے کہ میں ایک چرواہا ہوں اور میں نے بڑی مشکل سے یہ مقام حاصل کیا تاکہ مجھ میں غرور اور تکبر پیدا نہ ہو۔ اس وجہ سے اس کی اور عزت و قدر ہو گئی۔ اب اس کے ان کے سوال جواب ہیں، وہ میں آپ کو لیسن آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، میرے ساتھ ریڈنگ املا سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ سوالوں کے جواب میں آپ کو سمجھا بھی رہی ہوں، سب بتا بھی رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 1، سوالوں کے جواب لکھیے۔ طریقہ کار سب کو پتہ ہے، جماعت کا کام، ڈیٹ۔ اچھا، کوئی ورڈ اگر لکھنا نہیں آتا تو اس کو چیک کر لیا کرے، بک میں بھی ہوتا ہے وہ۔ اگر بہت مسئلہ ہو رہا ہے کوئی ریڈ آؤٹ کرنے میں یا کوئی لفظ لکھنے میں تو آپ ہمیشہ چیک آؤٹ کریں بک سے، اس کو ایسے نہ چھوڑ دیں، اپنے غلط نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال ہے، محمود غزنوی ایاز کو کیوں پسند کرتا تھا؟ محمود غزنوی ایاز کو اس کی نیک طبیعت اور اچھی عادتوں کی وجہ سے دوسرے درباریوں سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ ہر کام اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی اس کی عادتیں اچھی تھیں، اس کی طبیعت اچھی تھی، اس کی مزاج اچھا تھا، جس کی وجہ سے محمود غزنوی اپنے وزیر کو پسند کرتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بادشاہ کے درباری ایاز سے کیوں حسد کرتے تھے؟ وجہ خاص ہے کہ وہ مشورہ کرتا تھا، اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا تو لوگ اس سے حسد کرتے تھے۔ محمود غزنوی ایاز کو زیادہ پسند کرتا تھا، اس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بادشاہ کے سلوک کو دیکھ کر سارے درباری بہت جلتے تھے، یعنی حسد کرتے تھے۔ سمجھ آ گیا؟ بہت سمپل آنسر ہے نا اس کے۔ کوشچن نمبر 3، درباریوں نے محمود غزنوی کو ایاز سے بدگمان کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ درباریوں نے کیا کہا تھا کہ ہیرے جواہرات چھپا کر تال والے کمرے میں رکھتا ہے اور کوئی اور اس کمرے میں نہیں جا سکتا، اس طرح خود جاتا ہے۔ درباریوں نے محمود غزنوی کو ایاز سے بدگمان کرنے کے لیے کہا کہ ایاز آپ کے ہیرے جواہرات چرا چرا کر ایک جگہ چھپا رہا ہے اور اس کام کے لیے اس نے ایک کمرہ مخصوص کر لیا ہے جہاں صرف وہ جاتا ہے، ورنہ اس کمرے کو تالا لگا رہتا ہے۔ اب نیکسٹ کوشچن، اس تالے والے کمرے کے بارے میں۔ تالے والے کمرے سے کیا چیزیں برآمد ہوئی تھیں؟ تالے والے کمرے سے یہ چیزیں برآمد ہوئیں، نمبر 1، پھٹا پرانا لباس اور ایسے جوتے کہ جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں۔ 2 چیزیں برآمد ہوئی تھیں، پھٹے پرانے لباس تھا ایک، اور ایک جوتے تھے جو جھاڑیاں کاٹنے والے پہنتے ہیں۔ اس کا راز کیا تھا؟ یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ راز یہ تھا کہ وہ اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے حقیقت کو یاد رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے وہ چیزیں محفوظ کر لی تھیں تاکہ میرے اندر غرور و تکبر نہ پیدا ہو۔ ایاز نے بادشاہ کو راز بتایا، کیا راز بتایا؟ کیا راز بتایا؟ ایاز نے بادشاہ کو یہ راز بتایا کہ پہلے میں ایک چرواہا تھا
اب میں بادشاہ کا وزیر بن گیا ہوں۔ میں نے اس زمانے کا لباس اور جوتے کمرے میں محفوظ کر رکھے تھے تاکہ مجھے اپنی حقیقت یاد رہے اور میں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل سی بات آنسرز ہیں اس کے، اور اچھے بھی ہیں۔ ذہن میں ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنی حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بچوں، یہ اس کام کو آپ نے کرنا ہے، امید ہے آپ اچھا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔